صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة عورات او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و فضل ہے جو خدا وحدہ لا شریک نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ ہم سب یہاں مسجد عثمانیہ میں جمع ہیں اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ یہ مساجد و مکاتب اسلامی قلعے ہیں۔ یہاں سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اس دین اسلام کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، جس دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ بار بار موقع در موقع، وقتاً فوقتاً یہ جو حاضری ہماری ہوتی ہے اور یہ مجلسیں لگا کرتی ہیں تاکہ ہم اپنا سبق دہراتے رہیں۔ حاضری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب اپنی قابلیت کو پیش کریں گے، قرآن کے جاننے والے ہیں، حدیث کے جاننے والے ہیں، وہ اپنی باتیں پیش کریں گے اور ہمیں سننا رہے گا۔ آپ کو جلسوں کا، ان پروگراموں کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم آنے سے پہلے، اس پروگرام میں شرکت کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، اور جس دن سے ہم نے یہ سوچ لیا اور ارادہ یہ بنا لیا کہ اگر خدا رب العالمین نے پوری دنیا میں اربوں خربوں کی تعداد میں انسان بستے ہیں، اگر اللہ رب العالمین نے ہمارا انتخاب دین اسلام کے لیے کیا ہے، ہمارا انتخاب کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے کیا ہے، ہمارا انتخاب اس قرآن پاک جیسی عظیم کتاب پڑھنے کے لیے کیا ہے، تو جب تک ہم اپنے مقام کو ہم نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم اپنے رتبے کو، اپنے عہدے کو ہم نہیں سمجھیں گے، اپنے مقام کو ہم نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم اپنے کام کو یا اس دین اسلام کے عمل کو زندگی میں کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے خواتین اسلام، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنا ذہن بناؤ کہ خدا رب العالمین نے اگر ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا موقع عنایت کیا ہے، تو ہم اس کلمے کو بھی جانیں گے اور دین اسلام کو بھی ہم جانیں گے، تاکہ زندگی گزارنا ہمارے لیے دین اسلام کے مطابق آسان ہو جائے۔ اس سے پہلے کے پروگرام میں کچھ باتیں بتائی گئی، ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں اور آگے اور باتیں بتاتے ہیں۔ ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلی بنیاد عقیدہ توحید، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کو دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، گویا توحید کا اقرار کرنا۔ اور جب تک دین اسلام کے جاننے والے اگر توحید کا اقرار نہیں کرتے ہیں تو مزید جو اور 4 بنیادیں ہیں اس پر عمل کرنا نہ کرنا بیکار کی بات ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید پر ہمیں جمنا ہوگا، ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ خدا رب العالمین
یہ چاند کا طلوع ہونا یہ کس کی